اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت غزوہ احد کے مناظر کو تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے تھے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اطاعت کا حکم دیا اور غیر اللہ کی اطاعت کو ناکامی کا سبب قرار دیا۔ اب اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت مزید غزوہ احد کے احوال کو بیان فرما رہے ہیں۔ احد کے میدان میں جب 70 مسلمان صحابہ کرام مجاہدین شہید ہو گئے، مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی، کافروں کو فتح ہوئی، تو سردار ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب واپس جانے لگے تو کافر سوچنے لگے ہم تو فاتح بن گئے، مسلمانوں پر ہم نے غلبہ حاصل کر لیا، ان کو جڑ سے ختم کرنا چاہیے۔ جب ہم فاتح بن گئے تو ان کا نام و نشان مٹانا چاہیے، مڑ کر دوبارہ ان پر حملہ کرنا چاہیے۔ یہ خیال، یہ ارادہ جب قلوب کے اندر پختہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہیبت اور رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا اور واپس پلٹ کر یہ مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکے۔ تو اس بات کو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ مسلمان اگر حقیقت میں مسلمان بن جائے تو کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت مسلمانوں کا بیٹا ہوگا، وہ مسلمانوں سے کبھی پنگا نہیں لیں گے۔ لیکن ہم صرف لفظ کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے مسلمان ہیں، اسلام اور ایمان کا معنی موجود نہیں ہے، تو اس لیے مسلمانوں کا اس وقت کافروں پر کوئی ہیبت اور رعب نہیں۔ لیکن جب ایمان پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا، تو کافروں کے دلوں میں دہشت، رعب اور ہیبت مسلمانوں کا موجود ہوگا، جیسے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تھا۔ تو کافروں کے دلوں میں یہ رعب اور ہیبت ڈالنا کس کے طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو ذکر فرما رہے ہیں۔ سنلقی فی قلوب الذین، ان قریب ہم ڈالیں گے ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، الرعب، ہیبت، کیوں؟ بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ان معبودان باطلہ کو جن کے معبود ہونے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ لات، منات، عزا، پڑی اور کڑی مٹی کو خدائے پاک کے خدائی میں شریک کرتے ہیں، لیکن مشرک کے پاس شرک پر کوئی دلیل نہیں۔ اور جب بندے کے پاس اپنے عقیدہ پر پختہ دلیل نہ ہو تو بندے کو کبھی اطمینان، سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے کافر اور مشرک خلجان میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنے عقائد پر، باطل پرستوں کے پاس اپنے باطل عقیدے پر کوئی پختہ اور مضبوط دلیل نہیں۔ مسلمان اسلام پر پرسکون ہے اور مطمئن ہے، کیونکہ مسلمان کے پاس مضبوط دلائل موجود ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے آخرت کے اعتبار سے۔
وبئس مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے۔ اور دنیا کے اندر سب سے بڑا ظالم مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ ظلم عربی کے اندر کہا جاتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، چیز کو اپنے جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ جوتا یہ پیر میں پہنا جاتا ہے، ٹوپی یہ سر پہ رکھی جاتی ہے۔ آپ نے عمامہ اور ٹوپی پیر میں پہن لی اور جوتا سر پر رکھا، تو یہ لغوی اعتبار سے ظلم ہے۔ اب عبادت یہ صرف اللہ کا حق ہے، سجدہ یہ صرف اللہ کا حق ہے، غیبانہ پکارے یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب جو اللہ کا حق کسی بندے کو دیتا ہے، کسی بت کو دیتا ہے، پڑی کڑی مٹی کو دیتا ہے، تو یہ ظلم ہے، اور ایسے ظالموں کا ٹھکانہ اللہ فرماتے ہیں جہنم ہے۔ اگلی آیت کے اندر ایک شکوے کا جواب ہے، شبہ کا جواب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمان مجاہدین صحابہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ تم غالب رہو گے، تو پھر غزوہ احد کے اندر مغلوب کیوں ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ اس شبہ کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھلایا، پورا کر کے دکھلایا، اور جب جنگ چھڑی ابتدا کے اندر مسلمان کافروں کو گاجر، مولی اور گھاس کی طرح کاٹنے لگے۔ مسلمان کافروں کے پیچھے اور کافر آگے، کافر میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، لیکن جب امیر کی اطاعت کے اندر کمی آ گئی، نبی علیہ السلام نے 50 افراد کی ایک جماعت غزوہ احد میں ایک درے پر مقرر کی تھی۔ آپ نے اس درے پر رہنا ہے، آپ کا ٹھکانہ یہ ہے ہم میدان کے اندر جیتے یا ہارے، آپ نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب ابتدا کے اندر جنگ ہو گئی، مسلمان کافروں کو کاٹنے لگے، کافر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، تو اب یہ جو درے پر 50 افراد مجاہدین صحابہ کھڑے تھے، ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ عباس اکثر کہنے لگے نبی علیہ السلام کا جو حکم تھا وہ جنگ کے اختتام تک تھا، اب کافر بھاگ گئے اور مسلمان میدان میں ہے، مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اور جو اس درے کا امیر تھا اور 11 صحابہ ان کے ساتھ، اور یہ 12 کہنے لگے نہیں، نبی علیہ السلام کا حکم آخر تک ہے بھائی، مسلمان جیتے یا ہارے ہمیں اس درے، اس مورچے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بہت اہم مورچہ ہے۔ اب صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا، اور کچھ صحابہ کرام یعنی اکثر صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی ہو گئی، اس درے کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ کافروں نے جب دیکھا کہ وہ درہ خالی ہو چکا ہے، چند 12 افراد اس پر کڑے، تو خالد بن ولید نے جو اس جنگ میں کافروں کی طرف سے کمانڈر بن کر آئے تھے، 100 افراد کو لیے ایک نالی سے آئے، اور اوپر درے پر جو 12 افراد تھے انہوں نے جم کر مقابلہ کیا، مگر 12 افراد 100 افراد کا کیا مقابلہ کرتے، ان 12 کو شہید کیا۔ اب مسلمان میدان میں ہے، پیچھے سے یہ خالد بن ولید اور آگے سے ابو سفیان کا لشکر جو بھاگ رہا تھا اس نے پلٹ کر حملہ کیا، ادھر نے خالد بن ولید کے لشکر نے حملہ کیا، مسلمان درمیان کے اندر پھنس گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو وعدہ کیا تم غالب رہو گے، تم نے ابتدا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کافروں کو تم گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، مگر ایک جماعت مال جمع کرنے کے لیے آ گئی، تو اس وجہ سے جب رسول اللہ کا حکم ٹوٹا، امیر کا حکم ٹوٹا، تو میں نے تمہارے فتح کو شکست کے اندر تبدیل کر لیا۔ اور یہ آنے والے لوگوں کے لیے سبق ہے کہ امیر کی اطاعت کے اندر کمی نہ ہو۔ تو فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق سچا کر دکھلایا اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ، اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم کاٹنے لگے مسلمانوں کافروں کو بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے۔
حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے نامردگی دکھلائی، وتنازعتم فی الامر، اور جھگڑا ڈالا کام میں، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ تم نے دیکھ لیا وہ چیز تحبون جو تم پسند کر رہے تھے۔ فتح یعنی ابتدا کے اندر فتح ہوا۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ تھے جو چاہتے تھے دنیا، اور بعض وہ تھے جو چاہتے تھے آخرت۔ ظاہری اعتبار سے اس آیت کے اندر صحابہ کرام کو طالب دنیا سے تعبیر کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رئیس المفسرین فرماتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر دنیا کا خیال بھی نہ تھا کہ ہمیں دنیا مل جائے، لیکن بظاہر وہ 38 صحابہ کرام جو مال غنیمت جمع کرنے کے لیے آئے، تو بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو طالب دنیا سے تعبیر فرمایا۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تمہیں پھیر دیا ان سے، یعنی کافروں سے، جو تم کو مسلمانوں کافروں پر مسلط کیا، تم انہیں مار رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پانسا پلٹ دیا، یعنی کافروں کو اللہ نے مسلمانوں پر مسلط کر دیا۔ کیوں؟ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے، مصائب کے اندر ڈال کر، پریشانیوں کے اندر مبتلا کر کے، کون ایسا ہے جو مصائب مصیبت کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، غمی کی حالت میں دین پر جمع اور ڈٹا برقرار رہتا ہے، اور کون ایسا ہے جو مصیبت، پریشانی، سختی کو دیکھ کر دین سے بھاگ جاتا ہے؟ تو یہ امتحان تھا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اللہ کریم تمہیں معاف کر چکا ہے۔ صحابہ کرام سے لغزش ہوئی، لیکن صحابہ کرام سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لغزش اور خطا بھی بیان کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر جو پریشانی تھی اس کو بھی اللہ نے دور کر دیا کہ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، تم میرے نبی کے یار ہو۔ جب اللہ نے صحابہ کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، تو اب کسی رافضی کو، کسی خارجی کو، کسی متعہ کے پیداوار کو صحابہ کرام پر تن و تشنیع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام عفا عنکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ صحابہ سے کہتے لغزش ہو گئی، خطا ہو گئی، ہاں میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو اب صحابہ کرام پر کسی کو تان و تشنیع کرنے کی اجازت نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھے، صحابہ کے دشمن ہمارے ملک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، جو پڑوسی ملک ایران سے آئے ہوئے ہیں، یہ صحابہ کے عظمت پر اور صحابہ کے ناموس پر تن و تشنیع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، طرح طرح سے مسلمانوں کے عقائد بگاڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ہم جب بھی صحابہ کو دیکھیں گے، قرآن کی نظر سے دیکھیں گے کہ قرآن نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا ہے، آپ کو تاریخ اٹھا کر دکھائیں گے، اور ایسے من گڑت، ضعیف اور جھوٹی روایتیں لا کر پیش کریں گے جن میں صحابہ کی گستاخی وہ کریں گے، تو ایسے کمزور شرابیوں کی، چرسی موالیوں، رافضیوں، خارجیوں کی تمام روایتیں ہم دریا راوی میں ڈالتے ہیں، اور ہم قرآن کی نظر سے صحابہ کو دیکھیں گے تو جب بھی قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے میں ان سے راضی ہوں، اولئک هم المفلحون، یہ صحابہ کامیاب ہونے والے، کامیاب ہو چکے ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ صحابہ رشد و ہدایت پر ہے، اولئک هم المہتدون، یہ منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، میں اللہ نے نبی کے یاروں کا امتحان لیا، کوٹ کوٹ کر ایمان اور تقوی سے ان کے قلوب کو مزین کیا۔ تو اب کون؟ جب اللہ نے دلوں کے اندر ایمان اور تقوی کو مضبوط کیا، تو کوئی ماوالی چرسی جو شراب پیتے ہیں اور چینلوں پر آتے ہیں، صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، تو ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی،
جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو یعنی شیعوں کو دیکھو، رافضی اور خارجیوں کو دیکھو، یسبون اصحابی کہ میرے صحابہ کو برا برا کہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم ان پر خدائے پاک کی لعنت بھیجو کہ شیعوں پر اللہ کی لعنت ہو جو ابو بکر اور صحابہ کے شان میں گستاخی کرے۔ تو علماء مفسرین نے لکھا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور تحقیق تم سے جو لغزش ہو گئی اللہ تمہیں معاف کر چکے ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ تمام صحابہ کرام کے لئے جنت کا وعدہ ہے۔ تو اب میں اور آپ کون ہوتے ہیں، کون سی باغ کی مولی ہے جو صحابہ کرام کے ایمان پر اعتراض کریں۔ واللہ ذو فضل علی العالمین اور اللہ کریم فضل والا ہے ایمان والوں پر۔ استصعدون ولا تلوون جب تم چڑھ رہے تھے، ولا تلوون علی احد اور مڑ کر نہیں دیکھتے تھے کسی کو۔ غزوہ احد کے اندر جب پیچھے سے بھی کافر آئے سامنے سے بھی کافر آئے تو صحابہ کرام منتشر ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی شہادت کی غلط افواہ پھیل گئی کہ محمد شہید ہو گئے۔ اب صحابہ کرام کی پریشانی اور غم اور بڑھ گیا، صحابہ کرام متنفر یعنی آگے پیچھے منتشر ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کو جب کچھ افاقہ ہوا تو اس گڑھے سے باہر نکل آئے اور آواز لگانے لگے الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں زندہ ہو یہاں پر موجود ہو۔ تو صحابہ کرام پھر جمع ہو گئے، تو اسی کو اللہ نقل فرما رہے والرسول یدعوکم فی اخراکم اور رسول تمہیں بلا رہے تھے تمہارے پیچھے سے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم کے ساتھ غم دیا، غم پر غم۔ نبی علیہ السلام کی شہادت کی جو جھوٹی افواہ پھیل گئی کہ وہ غم، ایک شکست کا غم، اپنے ساتھیوں کی شہادت کا غم، اپنے ساتھیوں کے زخمی ہونے کا غم، یہ غم پر غم، پریشانی پر پریشانی اللہ نے صحابہ پر ڈالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں مضبوط بنانا چاہتے تھے، طرح کے مصائب کے اندر مبتلا کر کے انہیں مضبوط بنانا چاہتے تھے، اس لیے یہ غم پر غم دیے۔ کیوں؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ یہاں پر لام زائدہ ہے تاکہ تم غمگین نہ ہو ان چیزوں پر جو تم سے فوت ہو جائے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ اور نہ غمگین ہو جو تمہیں مصیبت پہنچ جائے۔ دنیا چلی جائے تو کوئی غم نہیں، تقدیر میں ایسا لکھا ہے، دنیا آ جائے تو کوئی خوشی نہیں، تقدیر میں اللہ نے ایسا لکھا ہے۔ ایمان بندے کا اتنا مضبوط بن جائے کہ نہ آنے کے خوشی نہ جانے کا غم، آ جائے تو تب بھی خوشی نہیں، چلے جائے تو تب بھی غمی، کوئی پریشانی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح پختہ مضبوط صحابہ کا بنانا چاہتے تھے، اس لیے مصائب کے اندر مبتلا کیا۔ واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ کریم خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنلقی فی قلوب الذین ان قریب ہم ڈالیں گے ان لوگوں کے دلوں میں کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، الرعب ہیبت، بما اشرکوا باللہ بوجہ اس کے کہ انہوں نے شریک کیا اللہ کے ساتھ، ما ان معبودان باطل کو لم ینزل به سلطانا کہ نہیں اتاری اللہ کریم نے ان کے معبود ہونے پر کوئی دلیل، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اور ان کافروں کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ اور بہت برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اور البتہ تحقیق سچا کر دکھلایا اللہ کریم نے اپنا وعدہ، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ جب تم مسلمانوں کاٹنے لگے ان کافروں کو بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ یہاں تک کہ جب تم نے نامردگی کی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور جھگڑا ڈالا کام میں، وَعَصَيْتُمْ اور نافرمانی کی، مِن بَعْدِ بَعْدِ اس کے مَا أَرَاكُمْ کہ جو اللہ نے دکھایا تمہیں، ما تحبون جس کو تم پسند کرتے تھے،
منکم من یرید الدنیا، بعض وہ تھے جو چاہتے تھے دنیا، ومنکم اور تم میں سے بعض وہ تھے جو چاہتے تھے آخرت۔ ثم صرفکم، پھر اللہ کریم نے پھیر دیا تمہیں ان سے، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اللہ کریم تمہیں معاف کر چکے ہیں، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ کریم مسلمانوں پر فضل کرنے والے ہیں۔ اذ تسعدون، جب تم چڑھنے لگے، ولا تلوون، اور مڑ کر نہیں دیکھتے تھے کسی کو، والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے، بلا رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاصابکم غما بغم، پس اللہ نے دیا تمہیں غم غم کے ساتھ، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو، عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے فوت ہو جائے، وَلَا مَا أَصْحَابَكُمْ، اور جو نہ مصیبت تم کو پہنچے، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ کریم خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔